اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، غیور نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو جمعہ کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے کی اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں آج موجود ہے، اتنی نعمتیں پہلے کے زمانے میں، بادشاہوں کے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اتنی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے، عطا کیا ہے کہ ہم اگر شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ہم نہیں گن سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو ہماری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتوں سے اللہ رب العزت ہمیں نوازا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ایک عام انسان، ایک غریب انسان کے گھر میں لائٹ ہے، بجلی ہے، لیکن اگر ہم پیچھے چلیں گے، پیچھے غور کریں گے، پیچھے دیکھیں گے تو بادشاہوں کے گھروں میں پہلے لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی۔ پہلے بادشاہ لوگ چراغ جلایا کرتے تھے، چراغ کے روشنی سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو چراغ سے روشن کیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، لیکن آج ہمارے اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھی ہے کہ ہم اسے شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک عام انسان، ایک غریب انسان ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، لیکن پہلے کے بادشاہوں کو ٹھنڈا پانی پینے سے محروم رہتے تھے، ٹھنڈا پانی پی نہیں پا رہے تھے۔
پہلے کے زمانے میں ٹھنڈا پانی سے بادشاہ لوگ محروم تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، پہلے کے زمانے میں بادشاہوں کے پاس جو نوکر ہوا کرتا تھا، وہ نوکر جو ہے پنکھے سے ہوا دیا کرتے تھے بادشاہوں کو۔ لیکن آج اس وقت اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہے کہ ایک عام انسان، غریب انسان کے گھر میں پنکھا ہے، فریج ہے، لائٹ ہے، وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، پہلے کے زمانے میں بادشاہ لوگ کے پاس گھر ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ کئی دن، کئی مہینے ان کے جو ہے سفر میں لگ جایا کرتا تھا۔ لیکن آج ایک عام انسان ابھی یہاں پر ہے تو تھوڑی دیر بعد پتہ لگاؤ گے تو اور کہیں چلا جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت اتنی نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ لیکن آج حضرت انسان تب بھی اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے، ناشکرا بن گیا ہے آج حضرت انسان۔ جن سے بھی پوچھی جائے، جن سے بھی خبر خیریت پوچھا جائے تو بتاتا ہے آج میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرے بال بچے بیمار رہتے ہیں، ہم پریشان ہیں، اپنی پریشانی کو ظاہر کرتے رہتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ہزاروں میں ایک انسان ہوگا جو کہتا ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، نہیں تو جو ہے سارے کے سارے انسان ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہے کہ اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن انسان کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، تھوڑی سی دقت آتی ہے تو آج حضرت انسان ناشکر بن جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے، ناشکری کیا کرتا ہے اللہ رب العزت کا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے حضرت انسان، اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حضرت عطا ابن ابا رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں اپنی کتابوں میں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ آج انسان جو ہے ناشکر بن گیا ہے۔ ایک دفعہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دل میں ایک بات کی القاح ڈالی کہ اے عطا، اس بندوں کو جا کر سمجھا دو کہ یہ راستے میں جاتا ہے اور کہیں محفلوں میں جاتا ہے، جا کر کے ہماری ناشکری کیا کرتا ہے، حالانکہ ان کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنے فرشتوں کے پاس ان کی شکایت کرنا چاہیں تو ہم شکایت کر سکتے ہیں، لیکن ہم شکایت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ شاید میرا بندہ سدھر جائے، شاید میرا بندہ توبہ کر لے، اسی لیے میں فرشتوں کے سامنے ان کی گناہوں کا بات نہیں کیا کرتے۔ لیکن آج وہ انسان محفلوں میں جا کر ہماری تھوڑی سی کمی ہونے کی وجہ سے، ہماری تھوڑی سی نعمت کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ محفلوں میں جا کر کے ہماری ناشکرا بن گیا ہے اور ناشکری کیا کرتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر چاہتا تو گدھا بھی بنا سکتا تھا، اگر چاہتا تو جانور بھی بنا سکتا تھا،
اللہ رب العزت تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو پروردگار ہے، وہ پورے دنیا کو چلانے والا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی دھرم میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان والا گھر میں پیدا فرمایا اور کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا، اور اس سے زیادہ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کر کے ہمیں بھیجا۔ میرے دوستوں، امتی بنا کر کے بھیجا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، ایمان گھر میں پیدا فرمایا۔ ہمیں جتنے بھی گنہگار ہو جائیں، جتنے بھی ہم خطا کار ہو جائیں، لیکن ہم تو انسان ہیں، ہم تو اللہ رب العزت کے، ہم مسلمان، اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، ہم ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ہم تو ایمان والے ہیں، ایمان کی روشنی سے ہمیں اللہ رب العزت نے نوازا ہے۔ ہاں میرے دوست بزرگوں، ہم اللہ کی تب بھی ناشکری بن گئے ہیں، ہم اللہ ناشکرہ بن گئے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی ناشکری کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی دقت آتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو ہم ناشکری کیا کرتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العزت ہمیں انسان بنایا، کتنا بڑا احسان۔ اللہ رب العزت ہمیں انسان تو بناتا، لیکن ہمارے اندر عقل نہیں ڈالتا تو ہم پاگلوں کی طرح پھرتے، ہم راستوں میں جاتے اور پاگل کی کوئی عزت ہوا کرتی ہے؟ پاگل کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی، پاگل کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں انسان تو بناتا، لیکن ہماری آنکھوں سے ہماری روشنی کو چھین لیتا تو ہم راستوں میں در در پھٹکتے اور ٹھوکریں کھایا کرتے، پھر کیا حال ہوتا۔ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ اللہ رب العزت ہمیں آنکھوں کی روشنی سے نوازا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں انسان تو بناتا، ہمیں انسان تو اللہ رب العزت بناتا، لیکن ہمارے ہاتھوں کو ناکام رکھتا، ناکامیابی رکھتا، ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر ہم کیسے جیتے، ہم کیا کام کر سکتے تھے؟ میرے دوست بزرگوں، اس بات کو آپ نے کبھی سوچا؟ اس بات کو کبھی آپ نے فکر کیا؟ اللہ رب العزت ہمیں انسان تو بناتا، لیکن ہمارے پیروں کو معذور کر دیتا، ہمارے پیر جو ہے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا، تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی؟ ہم نہ یہاں کے رہتے نہ وہاں کے۔ میرے دوست بزرگوں، سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آج چل کر کے ان نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم ناشکرہ بن جاتے ہیں، ناشکری کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے ایمان والو بندو، اگر تم ہماری نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم نہیں گن سکتے، ہاں نہیں گن سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہر جگہ قسم کھا کے فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ کہ قسم ہے آسمان کی، زمین کی، سمندر کی، پہاڑ کی، سورج کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہم نے کس کے لیے بنایا؟ حضرت انسان کے لیے بنایا۔ اللہ رب العزت قسم کھا کے فرمایا، قسم کھا کے فرما رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ میرے دوست بزرگوں، تب بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، تب بھی ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم نماز، اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم چلتے بھی صحیح ہیں، کھاتے بھی صحیح ہیں، کھانا بھی چباتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی، گرم پانی، ہر چیز ہم پی رہے ہیں، ہر چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم تب بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ایک بزرگ گزرے ہیں، اس نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے، حضرت ابن ابی
اما رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو ہے رمضان کے مہینے میں اکثر جایا کرتے تھے. رمضان کے مہینے میں ہم اپنے ابو کے قبر میں جایا کرتے تھے اور وہاں جانے کے بعد ہم فاتحہ کیا کرتے تھے قبر کے پاس جا کر کے. قبر کے پاس جب جاتے تھے، جب فاتحہ کیا کرتے تھے تو ایک قبر سے ہمیں ایک روز آواز آئی، بہت زور سے آواز آئی، اور کسی کی کراہنے کی آواز آئی، چلانے کی آواز آئی. تو یہ پریشان ہو گئے کہ آخر کیا بات ہے، کس کی قبر ہے، اتنی آواز کیوں آ رہی ہے. تو حضرت ابن ابی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر گئے تو لوگوں سے پوچھا کہ ایسی بات ہے، پچھلی رات ہم گئے تھے اپنے ابو کے قبر میں فاتحہ کے لیے، رمضان کے آخری عشرہ تھا. ہم جب فاتحہ کے لیے گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک قبر سے کراہنے کی آواز آئی اور بہت زبردست آواز آ رہی تھی. تو ہم دبے پاؤں آگے گئے اور سنا کہ وہاں پہ کراہنے کی آواز آ رہی ہے. تو ہم آپ کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں وہ قبر کن کی ہے. تو لوگ فرمانے لگے کہ یہ قبر جو ہے ایک بزرگ انسان کی ہے، یہ قبر ایک بزرگ انسان کی ہے جو اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑا، کبھی کوئی بھی چیز اسلام کے خلاف نہیں کیا سوائے ایک کام کے وہ سارا کچھ کیا، لیکن ان کے قبر میں تب بھی عذاب ہو رہا تھا. میرے دوست بزرگوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ شخص دنیاوی اعتبار سے بھی اچھا ہی کام کر رہا تھا، لیکن آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے مطابق جو ہے وہ غلط کام کر رہا تھا، قبر کے عذاب کے خلاف کام کر رہا تھا. وہ کیا کام کرتا تھا میں آپ کو بتاتا چلوں. وہ کام کرتا تھا سود دیتا تھا، لوگوں کو سود دیا کرتا تھا اور سود کے پیسوں سے وہ کھاتا تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے سارے اعمال کو، سارے جو ہے اس نے جتنی عبادتیں کی، جتنی اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، سارا کچھ کیا، لیکن اس کی ایک قبر کی عذاب اس کو نہیں بچا سکا. وہ یہ ہے کہ سود دینا، سود لینا اور سود دینا یہ دونوں حرام ہیں. میرے دوستو بزرگوں، اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اگر سود لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو ہم قبر کی عذاب سے نہیں بچ سکتے، ہم قبر کی عذاب سے بچ ہی نہیں سکتے. یہاں پہ آپ کو میں بتا بھی دیا، آپ کو ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ قبر کی عذاب سے وہی انسان بچ سکتا ہے جو سود لیتا اور دیتا نہیں ہے. نہیں تو آپ جتنا عبادت کرو، جتنا عبادت گزار بن جاؤ، جتنی متقی بن جاؤ، جتنا اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، لیکن اگر آپ سود دیتے اور لیتے ہیں، سود کا پیسہ کھاتے ہیں، تو آپ قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. وما توفیقی الا باللہ.